औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन इकराम, आज का जो टॉपिक है सिविल लिटिगेशन में बहुत अहम है, इंजंक्शन, जिसे हम स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। आज जो है हम ये देखेंगे कि इंजंक्शंस क्या होती हैं और इसमें जो टेम्परेरी इंजंक्शन है उसके ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, इंजंक्शन जो हैं ये सेक्शन 53 से सेक्शन 57 तक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में बयान की गई हैं और इसका मतलब ये होता है इंजंक्शन का कोर्ट ऑर्डर कमांडिंग आर प्रिवेंटिंग एन एक्शन, अदालत का वो हुक्म जो कोई काम करने से या किसी काम को रोकने से ताल्लुक़ रखता हो। एक जुडिशल ऑर्डर होता है, जुडिशल प्रोसेस है, अदालती हुक्मनामा होता है कि ये काम किया जाए या ये काम रोक दिया जाए, प्रिवेंटिंग और कमांडिंग ऑफ एन एक्शन। किसमें इसकी जनाब टेम्परेरी इंजंक्शन, जिसका इस वीडियो में जिक्र करेंगे, उसे सेक्शन 53 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में नरेट किया गया है। इस तरह फिर परमानेंट या परपेचुअल इंजेक्शन है, उसे सेक्शन 54 और 56 में नरेट किया गया है। फिर मैंडेटरी इंजेक्शन है, सेक्शन 55 में नरेट किया गया। और फिर इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट है, वो सेक्शन 57 में नरेट किया गया है। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम पहली किस्म जो है टेम्परेरी इंजेक्शन, उसकी बात करेंगे। टेम्परेरी इंजेक्शन जो है इसमें सेक्शन 53 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 का ताल्लुक़ है इसके साथ। सेक्शन 94 और सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ताल्लुक़ है। ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ताल्लुक़ है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं, पार्ट 1 चैप्टर 1 वॉल्यूम 1, इसके साथ ताल्लुक़ है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड्स फॉर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शंस अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत जो टेम्परेरी इंजेक्शंस आर्जी हुक्म इम्तनाई या स्टे ऑर्डर आर्जी दिया जाता है, उसकी ग्राउंड्स क्या हैं, इसको नरेट किया है 1987 CLC 2479 में, 2011 MLD 138 में। Such order can, by virtue of the provision of Rule 1, Order 39 of the CPC, can be passed only upon a satisfaction of the court being reached on the basis of affidavit or otherwise that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit. पार्टी जो फ्री कैन, जिस दावे में केस में जो फ्री कैन है, उनमें से एक फ्रीक अगर ये कहता है, हलफ देता है, बयान हल्फी देता है या कोर्ट को अदरवाइज़ वो सेटिस्फाई करता है कि जनाब इस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टे लगा दें, आर्जी हुक्म इम्तनाई लगा दें, टेम्परेरी इंजेक्शन लगा दें अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के तहत, कि ये कहीं बर्बाद ना हो जाए, प्रॉपर्टी तबाह ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, या इसको जो दूसरा फ्रीक है सूट में जिसको मुकदमे में बनाया गया है, वो इसको कहीं किसी को ट्रांसफ़र ना कर दे, बेच ना दे, तो अगर अदालत सेटिस्फाई हो जाती है एफिडेविट से या अदरवाइज़ हालात वाक़यात से, बयान हल्फी से, तो फिर अदालत वक्ती तौर पर रेस्ट्रेन कर देती है कि ये प्रॉपर्टी को भाई कोई ना इसको कोई नुकसान पहुँचाए, ना इसके अंदर कोई इसको कोई बेचे, किसी को आगे दे, ना इसके ऊपर कोई मज़ीद कंस्ट्रक्शन करे। ये थी ग्राउंड इस हवाले से। इसी तरह नाज़रीन इकराम, हम बात करेंगे 1994 MLD 912 1994 MLD 912, ये
ججمنٹ ہے جس میں جو کنڈیشنز ہیں انڈر رول 1 اینڈ 2 آف آرڈر 39 CPC کہ جب عارضی حکم امتناعی ٹمپریری انجنکشن وقتی طور پر اسٹے آرڈر دینا ہے عدالت نے تو وہ کیا چیزیں دیکھے گی. That any property the subject of dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party. عدالت یہ دیکھے گی کہ یہ جو پراپرٹی ہے جو جس کے حوالے سے یہ دعویٰ کیس کیا گیا ہے اس کے ویسٹ ہونے کا، ضائع ہونے کا، تباہ ہونے کا یا کسی اور کو آگے دینے کا خطرہ موجود ہے، اور جو مدعا علیہ ہے، ڈیفینڈنٹ ہے، اس کی طرف سے یہ تھریٹ کیا گیا، دھمکی دی گئی ہے کہ وہ آگے اس پراپرٹی کو ریموو کر دے گا، کہیں اور لے جائے گا، بیچ دے گا، خراب کر دے گا، تو اس وجہ سے پھر عدالت اس کو کیا کرتی ہے، عارضی حکم امتناعی کر دیتی ہے. In presence of either of the condition, it was permissible to issue interim injunction, preventing the wastage, damage, loss, alienation, sale, removal or disposition of the property as the court may think fit. تو عدالت جناب روک دیتی ہے اس کو نقصان پہنچانے سے، پراپرٹی کو ڈیمیج کرنے سے، اس کو مزید آگے ٹرانسفر کرنے سے، بیچنے سے، ریموو کرنے سے. اس کو کہتی جی جہاں پر ہے وہیں پہ یہ رک جائے، اس کو کوئی چھیڑا نہ جائے، چھاڑ نہ کی جائے اس پراپرٹی سے. ناظرین اکرام، اسی طرح جو کنڈیشن ہے، ابھی ہم نے گراؤنڈز کی بات کی، اب کنڈیشنز کیا ہیں جو عارضی حکم امتناعی کو دینے کے لیے ضروری ہیں. اس کو نریٹ کیا گیا PLD 2016 SC 199 میں، 2004 SMER 1092 میں، 1994 CLC 1601 میں، 2004 SMER 1092 میں، PLD 1970 SC 180 میں، PLD 2016 SIND 445 میں، 2019 CLC نوٹ 62 لاہور میں، 2018 MLD 1449 لاہور میں، 2018 MLD 959 لاہور میں. نریٹ کیا گیا ہے کہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں. تو کنڈیشنز یہ ہیں جناب: in order to obtain interim injunction the appellant has not only established that he has a prima facie case کہ اس کا پریما فشائی کیس بنتا ہے، کاز آف ایکشن اس کو حاصل ہے، واقع جو یہ کیس عدالت میں لے کر آیا، دعویٰ عدالت میں یہ کر رہا ہے، یہ واقعی ہی بنتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بیلنس آف کنوینئنس اس کو حاصل ہے کہ یہ اس کے حق میں کیا جانا جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ اس کے حق میں ہوگا، ظاہراً یہی نظر آ رہا ہے. اور اگر یہ عارضی طور پر حکم امتناعی نہ جاری کیا گیا تو irreparable لاس ہو جائے گا، ایسا نقصان ہو جائے گا جس کا دعویٰ پیسوں سے نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں جی اس میں. اس کے علاوہ مزید کنڈیشنز بھی ناظرین اکرام کہ عدالت کہتی ہے the plaintiff has approached the court with clean hands کہ عدالت کہتی ہے کہ جب آپ خود لینے آئے ہیں حکم امتناعی عارضی تو کلین ہینڈ آئیں، یہ نہ ہو کہ آپ نے بھی قانون کی خلاف ورزیاں کی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ کے خلاف کوئی آپ انٹرم انجنکشن لینے نہ آ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کو حکم امتناعی عارضی آپ کو مل رہا ہے اس سے کوئی آپ کو انڈیو ایڈوانٹیج نہ مل جائے. ایک اور بات اہم ہے کہ یہ پارٹی اپروچنگ دا کورٹ فار انٹرم ریلیف ہیز کنسیلڈ مٹیریل فیکٹس اینڈ اور ایکٹڈ ان اے میلافائڈ مینر. جو شخص، جو فریق عدالت سے عارضی حکم امتناعی لینے آ رہا ہے وہ عدالت میں کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی باتیں چھپائے نہ، فیکٹس نہ بتائے کہ جو چھپائے کیس کے. یہ جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں یہ 2013 CLC 454 لاہور میں نریٹ کی گئی ہیں. اسی طرح ناظرین لاس اسرٹینیبل ان ٹرمز آف منی 2019 CLC 1 یہ DB کا فیصلہ ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر نقصان کو میئر کیا جا سکے، ماپا جا سکے منی میں، پیسے میں،
then it cannot be treated as a case of irreparable loss. تو پھر اس کو irreparable loss نہیں کہا جائے گا. دوسرے معنوں میں مطلب یہ ہے کہ in other words where pecuniary compensation is an adequate relief the injunction will not be granted in such cases. ایسے کیسز میں پھر جہاں پر پیسوں سے مداوع ہو سکتا ہو, رقم سے مداوع ہو سکتا ہو, پھر عارضی حکم امتناعی نہیں دیا جائے گا. اسی طرح ناظرین اکرام 2012 YLR 158 میں یہ کہا گیا ہے کہ if justice demands injunction can be granted, اگر انصاف کے تقاضے یہ کہہ رہے ہیں کہ دے دیا جائے عارضی حکم امتناعی, تو عدالت کہتی ہے 2012 YLR 158 پہ کہ دے دیں, بے شک وہ آرڈر 39 رول 1 اور 2 کی جو کنڈیشن ہے اس پہ پورا نہ بھی اترتا ہو, لیکن اگر انصاف کا تقاضا ہے تو وہ دے دے. یہ عدالت کا صوابدیدی اختیار ہے. عدالت کے پاس یہ طاقت ہے, پار ہے قانون نے دی کہ آپ ریلیف دیں لوگوں کو. ناظرین اکرام اسی طرح ٹیمپریری انجنکشن کو انڈر سیکشن 94 اور 151 CPC کے تحت بھی گرانٹ کیا جا سکتا ہے. The court can grant temporary injunction or appoint receiver by exercising inherent power in the interest of justice after making reference to section 94 and 151 CPC. اس کو نریٹ کیا گیا 2010 MLD 1180 PLD 1990 کراچی 1 PLD 1983 کراچی 303. اس میں نریٹ کیا گیا کہ جی جو سیکشن 94 اور سیکشن 151 ہے CPC کا, یہ انہیرنٹ پاورز ہیں کورٹ کی, وہ عدالت جو ہے عارضی حکم امتناعی دے سکتی ہے یا کہیں ریسیور بٹھا سکتی ہے. کوئی کاروبار ہے وہاں پر کوئی بندہ بٹھا دے گی عدالت اپنا کہ جتنی بھی اس کی آمدنی ہو رہی ہے وہ عدالت میں جمع کرائے. ناظرین اکرام 2013 CLC 454 میں یہ کہا گیا کہ انجیکشن جو ہے, یہ جو حکم امتناعی دینا ہے, سٹے دینا جو ہے نا, یہ ایک ڈسکریشنری ریلیف ہے. یہ اس کے صوابدیدی اختیار ہے, اس کی پار ہے کہ وہ دے اس کو. In case the answer of any of the question is in the affirmative, then the relief of an injunction being discretionary in nature can be declined. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دینا ہے یا نہیں دینا, یہ عدالت کا صوابدیدی اختیار ہے, لیکن عدالت کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ انجنکشن دے. ناظرین اکرام آج کی اس گفتگو میں ہم نے خاص طور پر دیکھا ٹیمپریری انجنکشن کے حوالے سے, عارضی حکم امتناعی جسے کہا جاتا ہے. اس میں ہم نے دیکھا کہ آرڈر 39 رول 1 اور 2 CPC کے تحت اور سیکشن 94 اور 151 CPC کے تحت اور ہائی کورٹ کے رولز کے تحت ٹیمپریری انجنکشن لی جا سکتی ہے, عارضی حکم امتناعی لیا جا سکتا ہے. اور اس میں یہی چیز ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے, ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے کچھ, یا عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ ریسٹرین نہ کیا, روکا نہ دوسرے فریق کو, تو اس کو جو ہے وہ ایسا لاس ہو جائے گا جس کا تلافی جو ہے وہ پیسہ نہیں کر سکتا. ناظرین اکرام یہ ہماری آج کی اشرف ہاشمی ایڈوکیٹ سے رابطہ کرنے کے لیے 0300 426 2278 واٹس ایپ پر وائس میسیج کیجیے.